سن ہر دنیا کا مرزائی کہتا ہے، مرزا کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ میں پوچھتا ہوں خاقان عباسی صاحب، وزیر داخلہ صاحب، وزیر خارجہ صاحب، پارلیمنٹرین صاحب، مجھے بتائیں آپ مرزا کو نبی مانتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو میں کہتا ہوں دنیا کے ہر مرزائی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا کی کہی ہوئی بات نعوذ باللہ حدیث کا درجہ دیتی ہے، حدیث کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مرزا کی بکواس دنیا کا ہر مرزائی مانتا ہے۔ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ اور اگلا جملہ سننا ذرا، مرزا کی اسی دوسری کتاب میں مرزا نے لکھا ہے جو میری فتح کا قائل نہیں صاف سمجھا جاوے گا کہ وہ ولد الحرام ہے، اسے حلال زادہ بننے کا شوق نہیں ہے۔ مجھے تو اس نے گالی دی، میں مرزا کو نبی نہیں مانتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا نوٹس لیا۔ آپ نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں اس کو جواباً لکھا کہ دیکھو کسی کلام کی فصاحت و بلاغت پہ رائے زنی کرنا یہ وہ انسان کر سکتا ہے جو خود اس زبان کا ماہر ہو، اس زبان کی باریکیوں سے آشنا ہو۔ آپ تو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا میں آپ کی عربی دانی کی آزمائش کے لیے آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ کوئی قصہ میں اردو زبان میں بیان کروں گا، آپ مجھ سے سن کر اسی وقت وہ اگر فصیح و بلیغ عربی زبان میں اس واقعہ کو بیان کر دیں جو میں بیان کروں تو میں آپ کو 50 روپے انعام دوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی عربی زبان کی لیاقت رکھتے ہیں تو آپ اعتراض کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر کتاب لکھی توزین الاقوال، اس میں پھر یہی بار بار دہرایا کہ جی ہم عربی دان ہیں اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت تو بڑی بات کی بات ہے، اس کی تو عبارتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندے اعتراضات کیے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب لکھی نور الحق حصہ اول عربی زبان، اور فرمایا کہ دیکھو میں نے براہین احمدیہ میں بھی یہ لکھا تھا تمہاری عربی دانی کے کمالات کو آزمانے کے لیے، لیکن تم خاموش رہے۔ اب پھر تمہاری باسی کڑی میں ابال آیا ہے اور تم مسلسل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کر رہے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے نور الحق۔ اگر تم یا تمہارے ساتھ جتنے بھی پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، اگر 3 مہینے کے اندر اندر میری اس کتاب کے بالمقابل تم عربی زبان میں فصیح و بلیغ کتاب لکھ دو، اتنی ہی نظم، اتنی ہی نثر جو اس کتاب میں ہے، اور حکومت انگریزی جو خود عیسائی عقیدے کی ہم نوا ہے، خود عیسائیت پہ گامزن ہے، حکومت انگریزی اگر فیصلہ کر دے کہ صاحب پادری عماد الدین نے یا فلاں مولوی نے جو پادری بن گیا ہے اس نے اس کتاب کا فصیح و بلیغ جواب لکھ دیا ہے، تو میں 5000 روپیہ انعام پیش کروں گا۔ فرمایا اگر پادری عماد الدین یا دوسرے پادری جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں ان کے نام حضور نے اس کتاب میں حاشیے میں لکھے، اگر یہ 3 مہینے کے اندر اندر میری کتاب نور الحق کا عربی زبان میں فصیح و بلیغ جواب نہ لکھیں اور پھر بھی قرآن کریم کے خلاف بد زبانی کرنے سے باز نہ آئیں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے باز نہ آئیں، تو پھر وہ 5000 روپے انعام کے مستحق نہیں، پھر وہ 1000 لعنت کے مستحق ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پادری اپنے آپ کو مولوی کہلاتے تھے، قرآن کریم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کرتے تھے، عقل کیا کہتی ہے؟ عشق رسول کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ان پادریوں پہ جو اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں ان پہ درود بھیجا جائے یا ان پہ لعنت کی دعا کی جائے؟ تو آپ کے عشق رسول نے ان پہ لعنت کی دعا کی۔ دیکھیں لعنت گالی نہیں ہے، لعنت دعا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ لعنت کرتا ہے، لعنت کا مطلب ہے خدا کی قربت، خدا کی مدد اور خدا کی محبت سے محرومی۔ جب خدا کسی پہ لعنت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس کو اپنے قرب سے محروم کر دیا، اس کو اپنی امداد سے محروم کر دیا۔ جب فرشتے یا انسان کسی پہ لعنت کریں گے تو وہ تو اس کو خدا کے قرب سے محروم نہیں کر سکتے، تو فرشتوں کا اور انسانوں کا کسی انسان پہ لعنت کرنا وہ دعا کی حیثیت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ دعا کی کہ جو پادری
اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں اور مولوی کہلانے کے نتیجے میں عوام الناس مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، میں ان کے خلاف خدا کی مدد سے محروم ہوں کہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں 1000 مرتبہ۔ یہ وہ انداز ہے جو قرآن کریم نے سکھایا۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت کرنے والے کون ہیں؟ خدا کے فرشتے، خدا کے انبیاء، خدا کے اولیاء اور مومنین، کیونکہ حق و ہدایت چھپانے والوں پہ ان کے ساتھی تو لعنت کی دعا نہیں کریں گے۔ اس سے اگلی 2 آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا فرشتوں کی لعنت یا نبیوں اور ولیوں اور مومنین کی لعنت یہ خدا کی لعنت سے بڑی ہوئی ہے؟ حضرت صاحب نے تو 1000 مرتبہ لعنت لکھی، فرشتے کتنے ہیں ان کی تعداد کا تو پتہ ہی نہیں، ان کی اگر لعنت لکھیں تو کتنے صفحے آئیں گے، صفحات میں سما ہی نہیں سکتی۔ اور تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام نیک بندے جب اس قسم کے افراد پہ اس حکم کی تعمیل میں لعنت کریں وہ لکھی جائیں تو کہاں ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ پادریوں کی غیرت کو جوش دلایا جائے۔ اس غیرت کو جوش دلانے کے نتیجے میں وہ کوئی کتاب لکھیں اور قرآن کریم کی سچائی کا مزید نشان دنیا کے سامنے آشکار ہو، تو یہ مقصود تھا۔ ورنہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی بار بار کیوں، بھئی دعا تو بار بار ہوگی، جب دل سے بار بار دعا نکلے گی اس کا اثر اور ہوگا۔ ورنہ اگر اتنے سے لکھ دیں 1000، سوال یہ ہے ہر نماز کے بعد حکم ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اتنے کہہ دیں سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر۔ رکوع میں فرمایا کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھو سبحان ربی العظیم، سجدے میں فرمایا کم از کم 3 مرتبہ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ ہر رکعت میں فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، کیا ضرورت ہے اس کو دہرانے کی؟ تو بات یہ کہ تکرار انسانی دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ عام طور پر ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بعض بریلوی مولوی میں نے دیکھا ہے بیٹھ کر کہتے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا فروعات میں اختلاف ہے، اصولی باتوں میں تو اختلاف ہی نہیں، اور اصول کو ہی ضروریات دین کہتے ہیں اللہ۔ لیکن یہ دیکھیں ان کے امام رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضروریات دین کے منکر اور قطعاً مرتد ہیں، ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہابی، قادیانی، دیوبندی، نیچری، چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں۔ یہ دیکھ لیں جی، صاف لکھا ہوا ہے، یہ صفحہ نمبر 163 یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ وہابی ہو، ساتھ احمدی مسلمان کا بھی لکھا ہے، وہ ہو یا دیوبندی ہو یا نیچری ہو یا چکڑالوی ہو، یہ سب کے سب مرتد ہیں، لکھا ہوا ہے جملہ مرتدین ہیں۔ ان کے مرد یا عورت سے تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا، مسلم ہو یا کافر، اصلی یا مرتد، انسان ہو یا حیوان، یہ بریلویوں میں یہ حیوان یا جانوروں سے بھی شادیاں کر لیتے ہیں، اس لیے دیکھیں ذکر کیا ہوا ہے اندر کہ وہ جانور بھی ہو تو اس سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا۔ تو بریلویوں کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جانوروں سے، کتے بلیوں سے، سور سے، کھوتے سے، یہ سارے یہ کر لیتے ہیں شادیاں۔ یہ دیکھیں نا لکھا ہے اندر کہ اگر حیوان سے بھی شادی ہوگی تو نکاح ان کی ہوگی نا، مطلب ان کی کسی کھوتے سے، کسی کتے سے، کسی سور سے شادی ہو تو وہ جائز ہے، اس کا نکاح پکا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا اس طرح کا کام کرے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو وہ تو کوئی کرتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے یہ نہ وہابی کرتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ نیچری، نہ چکڑالوی، احمدی مسلمان بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ اب وہ کہتے ہیں اگر ان میں سے کسی کا بھی نکاح ہوگا محض باطل اور زنا خالص ہے،
یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ کہتے ہیں جی بریلوی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہتے ہیں جی یہ جو دیکھیں احمدی مسلمان جو ہیں یہ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ حضرت مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھیں جی دوسروں کو گالیاں دی ہیں تو دوسروں کو چھوڑیں. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ سب کو جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے بریلویوں کے علاوہ ہیں وہابی احمدی مسلمان دیوبندی یہ نیچری کہتے ہیں جس طرح سر سید احمد خان تھا یا علامہ اقبال تھا یہ نیچری تھے. اور چکڑالوی جو حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں ان کو بھی سب کو مرتد کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کا نکاح ممکن ہی نہیں اور جو بھی میاں بیوی آپس میں عمل کریں گے وہ سب زنا خالص ہوگا. یعنی کہ سارے وہابی دیوبندی اور نیچری اور دوسرے مسلمان کہلانے والے فرقوں کی عورتوں کو زنا کروانے والی ہے یعنی کنجری کہا ہے اور ان کے مردوں کو زنا کرنے والے زانی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے اور اولاد ولد الزنا ہوگی. یعنی کہ جتنے بھی وہابی ہیں دیوبندی ہیں نیچری ہیں چکڑالوی ہیں ان سب مسلمانوں کے بارے میں دیکھیں کتنی بڑی گالی ان کو دی ہے کہ ان کے ماں باپ کو زانی اور زانیہ اور زنا کروانے والیاں کہا ہے اور ان سب کو ولد الزنا یعنی حرامی کہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ یہ آگے سے اس کا عالمگیری وغیرہ کا حوالہ بھی دیا ہے لیکن یہ ان کا اپنا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. آگے عرض نمبر 71 شروع ہو جاتی ہے. یہ عرض نمبر 70 جو ہے نا وہ ان کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ جو بریلوی عالم جو ہیں یہ آ کر احمدی مسلمانوں کو یہ جو دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے بھائی ہیں یہ تو مسلمان ہیں سارے پکے تو یہ تو ان کا تو جو ہے نا وہ اختلاف کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ نا فروعات میں اختلاف ہے صرف بنیادی باتوں میں اختلاف کوئی نہیں. تو یہ سب بالکل جھوٹ ہے. یہ امام احمد رضا خان بریلوی کا میں نے آپ کو یہاں ایک اقتباس سنوا دیا ہے جس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ وہابی احمدی مسلمانوں کو بھی ساتھ شامل کر کے ایک ہی لائن میں سب کو شامل کیا ہے. یہ دیکھیں یہاں ایک ہی لائن میں لکھا ہے وہابی قادیانی دیوبندی نیچری اور چکڑالوی جملہ مرتدین ہیں. ان کے مرد یا عورت کا تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی ہو یا مرتد انسان ہو یا حیوان محض باطل ہے اور زنا خالص ہے اور اولاد ولد الزنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب یہ اس طرح کے لوگ احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ جی کہتے ہیں جی پاکستان میں احمدی مسلمانوں کی کتابیں بیان کر دو کیونکہ اس میں مسلمانوں کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے اور دل کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کی کتابیں بیان کر دو. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں کیوں نہیں پاکستان میں بیان ہونی چاہیے؟ یہ سی ٹی ڈی والے ان پہ چھاپے کیوں نہیں مارتے؟ اور یہ جو منافق وہابی اور دیوبندی ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے خلاف ان کے ساتھ مل کر ہمیں کافر کہتے ہیں وہ خود اپنا حال دیکھ لیں کہ ان کو بھی انہوں نے مرتد کہا ہے کافر کہا ہے اور ان کے ماں باپ کو زنا کرنے والے اور زنا کروانے والیاں کہا ہے اور ان کو ولد الزنا یعنی حرامزادے اور حرامزادیاں کہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب احمدی مسلمانوں کو اس طرح کی گالیاں دیں گے یہ بریلوی تو کوئی تو اندر سے بےچارا کسی کا تو اتنا ایمان کمزور ہوگا کہ وہ بھی واپس ان کو اگر کہہ دے کہ تمہاری بھی ماں زنا کروانے والی اور تمہارا بھی باپ زنا کرنے والا ہے یا زانی ہے اور تم سب حرامی ہو. تو یہ اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جناب اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ واپس آپ کو گالی دے دے گا تو اصل میں اس نے آپ کو گالی نہیں دی بلکہ آپ نے خود اپنے آپ کو گالی دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلویوں کے امام وہ کس طرح کھلے بندوں یہ میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ دیا ہے. یہ آج کی مختصر ویڈیو کے لیے ایک حوالہ کافی ہے. میرے پاس اس کے بے شمار حوالے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 1000 کتاب لکھی ہے. جھوٹ تو چلیں یہ انہوں نے بولنا جائز بلکہ فرض ہے ان پہ وہ بھی میں انشاءاللہ علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو سری جھوٹ بولو یا دوغلی بات کرو وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گا. تو ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوبندی وہابی شیعہ یہ بھی جس طرح وہ احمدیوں کو کافر کہتے ہیں اسی طرح ان کو بھی کافر اور مرتد سمجھتے ہیں. ان کے ماں باپ کو زنا کرنے والے زنا کروانے والیاں سمجھتے ہیں اور سارے وہابی دیوبندی نیچری چکڑالوی یعنی کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے ہیں ان کو یہ ولد الزنا
यानी कि खालस हरामी समझते हैं। एक होता है किसी को गाली देना गुस्से में आकर, ये गुस्से में आकर गाली नहीं दी गई, ये हकीकत में कह रहे हैं कि हकीकत में वो वल्दु ज़ना यानी हरामी हैं सारे। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी वीडियो थी, ये आपके सामने पेश की गई है। इसके बारे में जो भी आपके ज़हन में सवाल हो, अगर हवाला गलत हो, मैं इधर मौजूद हूँ, मैं इस चीज़ का जिम्मेदार हूँ। मैं सारे लिंक्स अपने देता हूँ, व्हाट्सएप के, यूट्यूब के, ट्विटर के और दूसरे भी सोशल मीडिया पर, कहीं भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर ये हवाला गलत हो या जो मैंने बात की है वो इस तरह ना हो तो मैं इसका जिम्मेदार हूं। मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपके ज़हन में जो उलझन है वो क्लियर कर दूंगा। और जो बरेलवी हजरात हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि आपको मौलवी जो गुमराह करते हैं कि ये देखें जी अहमदी मुसलमान नहीं हैं, ये देखें जी उनको दूसरों के खिलाफ नफरत दिलाते हैं, तो इनका पीछा छोड़ें। ये कुरान हदीस और अल्लाह के रसूल के दुश्मन हैं ये मौलवी, और ये सिर्फ इनका कारोबार है दीन, और इनका मकसद खुदा तआला के दीन की सरबुलंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ सबको लड़ाना है और दूसरों के दिलों में नफरत पैदा करना है। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपके जो मौलवी हैं उनको भी हिदायत दे, या अवाम की और इस दुनिया की इन जाहिल और गुमराह करने वाले मौलवियों से जान छुड़ाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा।